آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے تھے وہ سارے معاملے میں نیوٹرل رہے گا یا ان کا کردار تھا کہ نہیں؟ آج انہوں نے میرا خیال فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ جانے کا، سو وہ کر کے اڑا دیں گے. سر شوکت ترین صاحب کو آپ سب نے بھیجا تھا اور جا کر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ اگر ریجیم چینج کامیاب ہوتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی. آج آرمی چیف انہیں فون کر رہے ہیں، ادراک ہو گیا انہیں کہ شاید ریجیم چینج کو روکنا چاہیے تھا. اداروں میں یہ بات بہت سیریسلی لی جا رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا. راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کو فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان تو ویسے ہی جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. شیخ رشید صاحب کے پاس ایک بار پھر پہنچے ہیں. سیاست جب بھی پھنستی ہے ہمارا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ شیخ صاحب ہوتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے، ساون کا کمال ہے یا سیاسی حالات ایسے ہیں؟ نہیں کوئی سیاسی ہے، میں خوش رہتا ہوں اپوزیشن میں. ہاں سر، یہ اپوزیشن کیسی ہے؟ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس سے بڑا کلیئر محسوس ہو رہا ہے کہ جس کو آپ لیڈر مان رہے ہیں اس وقت عمران خان، اسے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ کم عقل ہیں، یہ ذہنی پستی کے شکار ہیں، یہ انتشار اور خلفشار کی سوچ ہے. کبھی بھی کسی اتنے مقبول مضبوط آدمی کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان بہت بڑے بحران سے آلریڈی گزر رہا ہے. آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، قرضہ تو یہ لے نہیں سکے آئی ایم ایف سے. غریب کا گردن بھی گھونٹ دی ہے، بلکہ غریب کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ دیا ہے. میں ابھی، آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈپریس سے لگ رہے ہیں، میں ابھی لال حویلی سے آ رہا ہوں. لوگ تو ہاتھوں سے نکل گئے ہیں. شیخ صاحب لوگ تو نہیں مان رہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کا دفع کرو جی. میں نے دیکھا الیکشن کمیشن کے چیف فیصلے الیکشن کو. کمشنر کو کس نے لگایا؟ دیکھیں لگایا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شامل تھی. ایک آدمی کو اچھا آدمی سمجھ کے لگایا جائے. قائد اعظم بھی کسی زمانے میں کانگریس میں چلے گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس ہندوؤں کی ترجمان ہے، مسلمانوں کی نہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. اور میں نے بھی لیٹر لکھا تھا، لیکن میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے لکھا تھا کیونکہ میرے نیچے سیکٹری رہے 3 سال. تو بعد میں وہ بالکل ہی بدل خان گئے. صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا نام کہیں اور سے آیا تھا. ملکہ بخاری نے کل کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا سکندر سلطان. مجھے نہیں پتا. میں نے جو لیٹر خان صاحب کو بھیجا تھا وہ پبلک سروس کمیشن کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا سائمن کلر کا، وہ تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ساری ڈیٹیلز. وہ پلانٹڈ سٹوری تھی یا اس نے کس طرح وہ ماحول بنانے کے لیے؟ دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی فنڈ دیتے ہیں، ریکارڈ دیا ہے. اس میں کیا بات ہے؟ یہ چوروں کی طرح اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے. آن اوتھ میں کہنے کے لیے تیار ہوں. اچھا نہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ آن اوتھ کہتے ہیں، کہ وہ بینظیر بھی کہتی رہی ہیں. خالد خواجہ صاحب ایک میرے دوست تھے، اور امام صاحب شہید ہو گئے افغانستان میں. حالانکہ میں نے انہیں روکا بھی کہ مت جائیں آپ، لیکن وہ بضد تھے کہ ان کی سرٹن سوچ تھی اس قسم کی. اور خالد خواجہ کی میرا خیال ہے کسی نے کتاب بھی لکھی ہے اس پر. انہوں نے کیس پورا تیار کیا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ شہید ہو گئے ہائی کورٹ میں نواز شریف کے خلاف. کہ اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے، اس کی موجودگی میں یہ کام ہوتا رہا. کیوں فنڈ لے رہے تھے نواز شریف صاحب؟ پیسہ ان کی کمزوری ہے، مجبوری ہے. پیسہ ان کو بینظیر کے خلاف، بینظیر کی گورنمنٹ ڈسلوج کرنے کے لیے، کیمپین چلانے کے لیے. بے نظیر کی کیونکہ وہاں اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ کہا جاتا تھا کہ ایک لبرل پارٹی ہے، اور بے نظیر کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے، ایسا ہی میں نے سنا. اور آئی جے آئی نے بھی جو انہیں پیسے دیے تھے وہ بھی اسی لیے آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے جب یہ بنے تھے تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پیسے دیے تھے تاکہ بینظیر کی مقبولیت کم کی جائے. مجھے نہیں پتا. آئی جی آئی کا میں امیدوار تھا، اور حل کے نشان پہ وہ بائیکاٹ کیا ہم نے صوبوں میں، اور معاملات طے بھی ہو گئے تھے لیکن پھر بھی خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کا کیا اینڈ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ میں 110% شیور ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ ریفر کریں گے. جب یہ ڈکلیئر کریں گے گورنمنٹ جو ہے، آج انہوں نے میرا خیال فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ جانے کا، سو وہ کر کے اڑا دیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پارٹی کی حمایت پر کام کر رہا تھا پاکستان میں؟ الیکشن کمیشن کو ہم نے اتنا ایک دیکھیں نا، لیڈیز کے مسئلے میں انہوں نے زیادتی کی. 5 مخصوص نشستوں کے بارے میں انہوں نے ڈیلے کیا، اور ایک ایم این اے کے بھائی کے بارے میں ڈیلے کیا. بس اس ملک میں آدمی جب لڑ پڑے تو وہ لڑ ہی پڑتا ہے. وہ ہمارے ساتھ لڑ ہی پڑا، حالانکہ اسے لڑنا نہیں چاہیے تھا. اور بہتری اسی میں ہے کہ اب وہ خود اس ملک کی خاطر استعفیٰ دے دیں. آپ ان جلسوں میں موجود تھے جہاں پر خان صاحب الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے اوپر، چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کرا. آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ آخر تنقید کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے سامنے ہی ہوتا؟ ظاہر ہے پولیٹیکلی وہ سمجھتا تھا کہ یہ پارٹی ہے، اور آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی ہے.
اور ایک وقت تھا کہ راجہ صاحب یہ پورٹ فولیو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر جب لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ وہ بھی سرگودے کا ہے تو پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا. نہیں، لڑائی کس کے ساتھ بڑی پر؟ آپ لوگوں سے ہمارے ساتھ بڑی اس کی لڑائی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے تھے وہ سارے معاملے میں نیوٹرل رہے گا یا ان کا کردار تھا کہیں نہ کہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں طاقتور حلقوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے 4-5 مہینوں سے، یا جس دن سے عدم اعتماد ہوئی ہے اس سے 1 مہینے سے پہلے سے. سیاسی تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں تجزیہ کرتا ہوں، بنیاد اس کی ٹھوس ہونی چاہیے. ہاں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے وہ ہیں یا نہیں ہے. ملک ابھی کس طرف جا رہا ہے شیخ صاحب؟ ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. معیشت کی تباہی جو ہوتی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں لال حویلی سے آ رہا ہوں، لوگ رو رہے ہیں، نہ بل دے سک رہے ہیں. سامنے ایک چھوٹے سے نائی کی دکان ہے، 12,000 روپیہ اس نے بجلی جلائی ہے اور 29,000 روپیہ اس کو اوپر ٹیکس ہے. اور تھوڑی بہت کیش رکھتے ہیں حویلی، کوئی لے ہی نہ جائے یہ پروگرام سن کے کہ بیچارے دوائی لینے آتے ہیں، کسی کے 200 روپے کم ہے، کسی کا 100 کم ہے، کسی کے 300 کم ہے. اور ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی قبر کے پیسے نہیں ہیں. اب آپ اس کیمرے کو لے کے جائیں میرے کسی قبرستان میں، میرے حلقے کے عیدگاہ لے جائیں، ادھر لے جائیں ڈوکلائی بخش میں، کہ وہاں 2-3 بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں. فرسٹ ٹائم ایسا وقت آیا کہ 17,000 روپے کی قبر جو ہے، اور پھر کفن، اور اس ملک میں اگر آپ ختم شتم نہ کریں تو پڑوسی نہیں جینے دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے. یہ باتیں آپ کی شیخ صاحب 100% درست ہیں. اس چیز کا ادراک یا ترجیحات جو یہ 13 جماعتوں کی کولیشن ہے یا انہیں لانے والے جو ہینڈلرز ہیں، انہیں یہ بات انڈرسٹینڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ گیم الٹ ہو گئی. ان کا خیال تھا کہ روزے ہیں، لوگ گھر چلے جائیں گے اور افطاری کریں گے اور سو جائیں گے اور تراویح پڑھیں گے اور گھر چلے جائیں گے. ایسا ہوا نہیں. جو بھی سامراجی ایجنڈا تھا یا مقامی لوگ جو اس میں شامل تھے، ان کا تمام ہوم ورک ان کو، ویسے تو سچی بات بتاؤں نا، کیا ہمارا فائدہ ہی ہے. بہت فائدہ کیا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اگر اب الیکشن ہو جائیں تو ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا ہی ہے. اس وقت یہ حالات نہیں تھے جب ہمیں اتارا گیا. دنیا کیسے پلٹی ہے یہ بھی میری زندگی کا عجیب تجربہ ہے کہ ہمارے حلقے بڑے خراب تھے. سچی بات یہ ہے. ہم خود سڑکوں پر جاتے تھے، ہم نے دیکھا لوگ آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے. لیکن شیخ صاحب ایک چیز بتائیں. گالیاں تو ہمیں نہیں دیتے تھے، لیکن آنکھوں سے پتہ لگ جاتا تھا محبت وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. شیخ صاحب، نومبر کی جو تعیناتی ہے، ظاہر ہے چیف آف دا آرمی سٹاف کی تعیناتی ہے، زیادہ جو فوکس دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں یا کولیشن گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی، ان سب کا فوکس اس پر کیوں ہے؟ سر جی، جس کا جہاں بھی فوکس ہے، عمران خان ہیرو بن گیا، یہ زیرو بن گئے ہیں. کوئی بے وقوفی نہیں کر سکتا. جو بھی آرمی چیف ہو، عوام کی طوفانی رائے کے آگے دیوار نہیں کھڑی کی جا سکتی. الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کا مقصد ہے کوئی فرق نہیں انتخابات کو پڑتا. ڈیلے کروایا جائے. جو مرضی کر لیں، جتنے ڈیلے ہوں گے پھنستے چلے جائیں گے. میرا ورشن ڈیفرنٹ ہے، اور میرا ورشن یہ ہے کہ ابھی اور 2 مہینے بعد ادھر آٹا گھی کا قحط ہو جانا ہے. اس وقت بھی میرے شہر میں لوگ دوپہر کی روٹی کھانا چھوڑ گئے ہیں. آپ یہ بات کوئی نہیں مانے گا، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ڈائٹنگ پہ ہوں. ہمارے یہاں تو کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں. دوپہر میں دیکھیں تندور پہ کتنی روٹیاں بک رہی ہیں، اور شام کو دیکھیں اور صبح کو دیکھیں. نہیں، وہ بات سچ ہے. یہ معین جاتا رہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کافی تعداد کم ہوگی. لیکن شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج منظور ہو جاتا ہے، اگر دوست ممالک $8-10 بلین دے دیتے ہیں، وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ 6-8 ماہ کا ٹائم ملے. لے لیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. اتنا بڑا گیپ ہے کہ ان سے پر نہیں ہو سکتا. اور ان کا چہرہ ایسا ہے کہ جس ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ چینل بدل دیتے ہیں. دیکھیں نا، کئی چینل اپنی افادیت اس لیے کھو گئے ہیں کہ ان کا چہرہ یا ان کا نظریہ یا ان کا بیانیہ دکھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو چینل ان کی مخالفت میں یا سچائی یا حقیقت دکھاتے ہیں، ان کی ریٹنگ ان سے 4 گنا زیادہ ہے. جی ایسا ہی ہے. ابھی میں نے ایک پروگرام کیا ARY پہ، اور ابھی بھی پر دیا کچھ دیر پہلے. ابھی نہیں، الیکشن والے دن. اچھا. تو 17 کروڑ اور 16 لاکھ اس کے ویورشپ ہے. جس وقت الیکشن کا فیصلہ آیا، جو 1 گھنٹہ میں نے پروگرام کیا ARY پہ، تو اس کی ویورشپ جو ہے، ہمارے پاس سسٹم ہے، 17 کروڑ اور 16 لاکھ گئی ہے.
یا میری گئی تھی 22 کروڑ جب میں وہ کمیٹی چوک میں پہنچا تھا 28 جی اکتوبر جی 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 اب موٹر سائیکل پر جب آپ اور جب میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹا تھا اس زمانے میں تو ٹی وی شیوی ہے ہی نہیں تھے, اخبار کی لیڈ سٹوری تھی. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, جو پولیٹکس کی جا رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, وہ یہ کی جا رہی ہے یا تو آرٹیکل 6 لگا دیں ان کے اوپر, یا پارٹی اب فورن فنڈنگ کی صورت میں ختم کر دیں, یا پھر مائنس عمران خان کر لیں. پارٹی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, عمران خان کو مائنس. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ وہی پارٹی ہے, وہی تحریک انصاف ہے, وہی سب کچھ ہے, اس کو مائنس نہیں اگر کیا سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے, واٹ نیکسٹ ہے؟ دے گا نہیں. 120% میرا ریکارڈ رکھ لیں یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی, ان کو اڑا کے رکھ دے گا. سب کوئی ہے ہی نہیں, کیس ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو انہوں نے فارن فنڈنگ کی ہے, ابھی میں ٹی وی پہ دیکھا ہے میں نے آپ کے آنے سے پہلے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں. جی 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 3 پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم پاکستانی ہیں. جب یہ سارے شہادت دیں گے تو یہ ان کے دیکھیں, اب فضل الرحمان جو دھمکی امیز دہشت گردانہ بیان دے رہا ہے, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو ملیہ میٹ کر دیں گے, اس کا نشان مٹا دیں گے عمران خان کا. یہ فضل الرحمان کہہ رہا ہے. وہ ریمل قانسی, میں نے تو دیکھیں بادشاہ خان کے ساتھ میرے تعلق تھے, ولی خان سے میری, حالانکہ میرے سے بڑے تھے, لیکن جتنا خیال وہ میرا کرتے تھے شاید کسی کا نہ کرتے ہوں. اس ریمل قانسی کی میں نے پہلی دفعہ شکل دیکھی اور کہتا جی کہ عمران خان کو ٹھکانے لگا دو. یہ عقل کوئی ٹھکانے لگا, فیصلے آسمانوں پہ. پنجاب کے اندر سر یہ چودھریوں میں جو ڈیفرنس آ گیا, یہ ٹھیک ہے یا پھر گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. آپ تو اس فیملی کو جانتے ہیں بڑے اچھے سے. میں تو میرے سامنے ہی شادیاں ہوئیں, میں اس فیملی کا ممبر تھا. جی. اور سچ پوچھیں تو مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اور یہ حقیقتاً ہو گیا ہے. ڈیفرنسز آ گئے, اگلی جنریشن میں آ گئے, ان کے جو بیٹے اولاد ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر خاندان میں دیکھتا ہوں جب اگلی جنریشن ہے, وہ اگر ایک کے پاس گاڑی ہو تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بھی لینی ہے. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب, ابھی آپ نے پیپر بھی دیا ایک AR1 نیوز پر ہی, اور آپ نے نیب قوانین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کا جو دوسرا بل منظور ہوا اس کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی ہے. 500 ملین سے زیادہ اب پروب نہیں کر سکتے, نیب کے پروسیکیوٹر کو یہ توسیع دے سکتے ہیں. منظور کر دیا انہوں نے. آئے اسی کام کے لیے تھے. عمران خان جا رہا ہے نیب میں, میرا بھی کیس تیار تھا. میں نے کہا اب عمران خان کا وکیل بہت ہیوی ڈیوٹی ہے, حالانکہ نیب کا جو فیصلہ عمران خان نے اور میں نے اکٹھے دونوں نے پاناما کا کیا, اس میں فیصلہ جو ہے وہ میرے کیس پہ آیا. جی 62-63 میری وجہ سے اس کو نااہل قرار دیا گیا. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم اوورسیز پاکستانیوں میں جاتے ہیں. اب اس میں خان صاحب چلے گئے ہیں جی, تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کا کیس لڑیں گے ووٹ کا. شیخ صاحب جو پہلا NRO انہیں دیا گیا تھا وہ بھی آرڈیننس پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا سر جی. آئین شائن موم کی نا, اب کیا پارلیمنٹ ہے کہ راجہ ریاض لیڈر آف, لیکن سر اس وقت ڈکٹیٹر تھا پاکستان میں جنرل مشرف. دیکھیں جنرل مشرف جو بھی ہو, جیسا بھی ڈکٹیٹر ہو, ایسی صورت حال نہیں تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے راجہ ریاض, اسمبلی کی عزت ہی خاک میں مل گئی. آپ سمجھتے دوسرا NRO کمپلیٹ ہو گیا؟ معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. 30 اگست تک دیکھ لیں. مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن گیم تو بدل گئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. نہیں, کوئی نہیں بدلی. کیا بدلی؟ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور مضبوط ہو گئی. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے, ایک آدمی ڈرون سے دیکھ رہا ہے, ایک آدمی زمین پہ دیکھ رہا ہے. میں زمین پر دیکھ رہا ہوں, اور زمین پر حقائق یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف اب لوگ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ 6 نومبر 1968 کو جب بھٹو کو میں نے بلایا, پریزیڈنٹ تھا, اور 2 لڑکے شہید ہو گئے, اگلے دن بھی 3 میری گلی کے شہید ہو گئے. جب اس سے میں نے کہا کہ بھئی چلو ان کے ذوالفقار علی بھٹو کو PC کے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز پہ, تو اس نے مجھے کہا شیخ صاحب فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. تو میں نے کہا اٹس ناٹ اے اچیومنٹ. میری اس دن سے اس سے جھگڑا ہو گیا. میں کہا لڑکے ہمارے شہید ہو گئے ہیں, اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ عام قوم اور عوام جو ہے نا صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے یا جیل جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. ان کی جیل بھی فارن میں ہوتی ہے, ان کے فنڈ بھی فارن میں ہوتے ہیں, ان کے گھر بھی فارن. ادھر بھی تو نواز شریف صاحب کو سر آپ نے AC لگا کر دیا ہوا تھا, تمام تر فیسلٹیز آپ سب نے دی, ڈاکٹرز وزٹ کرتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہمیں کلاشنکوف میں 7 سال قید ہوئی, ہمیں تو ایک چھوٹی سی کوٹری میں 7 سال کی قید گزاری بہاولپور. ادھر تو وہ کھانے کی لسٹ پڑھیں تو وہ میریٹ کا کھانا ایسے لگ رہا تھا محسوس ہوا. نکی ایشیا جو جیپنیز ایک پبلیکیشن ہے, اس کی خبر آئی کہ آرمی چیف نے
وینڈی شرمن سے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات چیت کی اور کہا کہ کسی طرح سے ہمیں دے دیں وہ بیل آؤٹ پیکج. آرمی چیف کو کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو کہنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت نے بھی ایک بیان دیا ہے اور خان صاحب نے بھی بات کی ہے. میں خان صاحب کو یہ انڈوس کرتا ہوں کہ معاملات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ بھی اس چیف آف دی سیکیورٹی ہیں اس ملک کی. جی اور ملک معیشت سے تباہ ہوتے ہیں. ہم اٹامک فورس ہیں, ہم میزائل فورس ہیں ہم, اور حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ بہت خراب ہے. سر شوکت ترین صاحب کو آپ سب نے بھیجا تھا اور جا کر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ اگر ریجیم چینج کامیاب ہوتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی. آج آرمی چیف انہیں فون کر رہے ہیں, ادراک ہو گیا انہیں کہ شاید ریجیم چینج کو روکنا چاہیے تھا اس وقت؟ ان کا تو نہیں مجھے پتا, ابھی بڑے عرصہ ہوا مجھے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اداروں میں یہ بات بہت سیریسلی لی جا رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا, مس کیلکولیشن ہو گئی. مس کیلکولیشن. تو شیخ صاحب کوئی بات چیت بیک ڈور خان صاحب سے کوئی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, بات چیت تو ہونی چاہیے. میں تو اس کا حامی ہوں, لوگ خفا ہو جاتے ہیں. مجھے خان صاحب نے روکا کہ تم نے نہیں نہ ملاقات کرنی ہے نہ بات کرنی ہے. میری تو کسی سے بات اور ملاقات نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب بات ہونی کیوں چاہیے سر؟ ہونی اس لیے چاہیے کہ وہ بھی اس ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہیں, ادارہ ہے ایک. اور پاکستان میں آپ اتنے بڑے ادارے کو اور ملک کی سلامتی کے ادارے کو کہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو, ایون انتخاب ہو, اگر فوج نہ ہو تو یہ ڈبے اٹھا کے لے جائیں. دیکھو نا, گجروں کے محلے میں جٹوں کے ساتھ لڑائی ہونی ہے. اللہ نے حلقے بھی ایسے بنائے ہیں کہ یہ گجر کا حلقہ, یہ جٹ کا حلقہ, یہ میلسیوں کا, یہ کھچی کا, یہ ٹوانے کا, یہ ممڈوٹ کا, یہ بٹ کا ہے, یہ کشمیری کا ہے, یہ رائی کا ہے, یہ گجر کا ہے. سو ایسے حلقوں میں ڈبے کو سنبھالنا, پولنگ ایجنٹ ہی جو ہوتے ہیں نا جی, وہی خوفناک ہوتے ہیں. دیکھیں یہ الیکشن اب اتنا بڑا ہو گیا ہے اور عوام کی معاشی حالت اتنی خراب ہے کہ بڑا مہنگا الیکشن ہوگا. سر جب یہ خبر آئی کہ رپورٹ ہوئی کہ نرم مداخلت کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں نرم ہو, گرم ہو, سخت ہو, کمزور ہو, لچکدار ہو, پاکستان کو بچانا چاہیے. میں کافی پریشان ہوں پاکستان کے بارے میں. ملک جو ہیں وہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے تباہی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اور ہم ایک بہت, راہول کا بیان دیکھیں نا, راہل گاندھی کا, جی جی جی, راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کو فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستان تو ویسے ہی جا رہا ہے. اس نے کہا کچھ ایک پیسے رکھ لیں, یہ ویسے ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. شیخ صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مریم نواز بھی اداروں کے اوپر تنقید انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے, وہ کہہ رہے ہیں نرم مداخلت کریں گے, بعد میں تردید کر دی جاتی ہے. ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں, یہ کیسے اب آگے بڑھے گی, یہ اتنا زیادہ ڈیفرنس کریٹ ہوگا؟ الٹیمیٹلی الیکشن پہ آئیں گے جی, کوئی حل نہیں ہے. یا الیکشن پہ آئیں گے یا جھاڑو پھر جائے. شیخ صاحب نواز شریف کو واپس لانے کی راہ مار کی جا رہی ہے. یہ لائیں گے, یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کی اس کو دیکھیں. میں جب کہتا تھا نون سے شین نکلے گی, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے تو نہیں ان کو کہا. فضل الرحمان نے کہا کہ جس پارٹی میں فیصلہ ہوا, جس میٹنگ میں عدم اعتماد کا, اس میں نواز شریف موجود تھے. انہوں نے یعنی بڑا کلیئرلی فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جس جگہ یہ فیصلہ ہوا, اور یہ بات شروع ہی لندن سے ہوئی عدم اعتماد کی. میٹنگ ہی پہلی لندن میں, کون سا ہے وہ, ایون فیلڈ, کیا کہتے ہیں, فیلڈ اپارٹمنٹس, وہی شروع ہوئی. امپلیمنٹ پاکستان میں ہوئی. آ کے پہلی ملاقاتوں میں اور میٹنگز میں وہ شامل تھے, جس کی بھی ہوئی. شیخ صاحب نواز شریف کا حاصل کیا تھا اس ساری عدم اعتماد میں, ملک میں کیوس برپا کرنے کے؟ دیکھو 5-4 سال ہو, ویسے ہی برگر کھا کے 6 سال اس نے گزار دیے باہر کے فلیٹوں میں. اس دولت پہ لعنت بھیجو. دیکھیں نا, یہاں جیل میں سوکھی روٹی دال کے ساتھ کھانے کا اور کڑک چائے پینے کا مزہ ہے, اور لندن میں ایون فیلڈ میں برگر کا کوئی مزہ نہیں ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. شیخ رشید صاحب موجود تھے, جن کا کہنا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو الیکشنز کی طرف آنا ہی ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.